بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور قرآن مجید کے 8ویں اور 9ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو اعراف کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ موجود ہے۔ دیگر مکی سورتوں کی طرح سورہ اعراف میں بھی زیادہ تر حصہ توحید کا اثبات، قیامت کی عدالت، شرک سے مقابلہ، جہان آفرینش میں انسان کے مقام کی تثبیت کے بارے میں بیان ہے۔ اعراف عرف سے ہے۔ عرف کا معنی ہوتا ہے تعارف۔ عرف اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے۔ قیامت کے روز بعض لوگ وہ ہوں گے جو اس بالائی دیوار پر ہوں گے، ان کے جتنے گناہ ہیں اتنے ہی نیک اعمال ہوں گے۔ نیک اعمال زیادہ ہوں تو اصحاب جنت اور گناہ زیادہ ہوں تو اصحاب النار، اور اگر نیک اعمال اور گناہ برابر ہوں تو اصحاب اعراف کہلاتے ہیں۔ جنت میں جانے والوں کو اصحاب الجنہ کہتے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کو اصحاب النار کہتے ہیں، اور اس دیوار پر رہنے والوں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اعراف کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو اصحاب الجنہ بھی ہیں اور اصحاب النار بھی ہیں، تو نام اصحاب الجنہ اور اصحاب النار رکھنے کی بجائے اعراف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعراف درمیانی چیز ہے۔ جنت ایک طرف ہے اور جہنم ایک طرف ہے، درمیان میں اعراف ہے، تو درمیان میں اعراف ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اس میں اعراف کا مستقل تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو بھی سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور ابلیس کے درمیان ایک مانع قرار دے گا، اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا شفیع قرار دے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے، جو آدمی ہر مہینے سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جس میں بالتفصیل انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، آدم سے لے کر آخر تک۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ اس صورت میں حق و باطل کے درمیان ہونے والی دائمی نزاع کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ باطل دنیا میں کیسے فساد برپا کرتا ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہر نبی کا قصہ دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے: خیر اور شر کے درمیان نزاع، اور ابلیس کی چال بازیاں جو بنی آدم کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے 4 بار یہ ندا دی، یا بنی آدم، تاکہ انسانوں کو اس دشمن سے چکنا کرے جس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخالفت کا وسوسہ دلایا۔ سورہ اعراف میں بعض موضوعات بیان کیے گئے ہیں جو مدرجہ ذیل ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے اور اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ دنیا اور آخرت میں نافرمان اور جٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ زمین میں خلافت کا قصہ اور ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ بنی آدم سے خطاب کہ وہ اللہ کے انعامات اور اس کے فضل کو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے وسوسے سے ڈرایا گیا ہے۔ عقیدے میں کفار کی گمراہیوں کا بیان اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کا بیان موجود ہے۔ ہر شخص کی انتہا موت ہے۔ رسولوں کی مہم اور ان پر ایمان لانے والوں کی جزا کا بیان موجود ہے۔ کافروں کا رسولوں کے ساتھ معاملہ اور قیامت کے دن کا انجام موجود ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کے ثواب کا بیان موجود ہے۔ جنت والے، جہنم والے اور اعراف والوں کا مکالمہ موجود ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی وسعت رحمت کے دلائل کا بیان موجود ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی وسعت رحمت کے دلائل کا بیان موجود ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے قصوں کا بیان موجود ہے۔ امتوں کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ کی سنت کی اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اس کا بیان موجود ہے۔ کفار کی طبیعت کا بیان اور ان کو تنبیہ کرنے کا بیان موجود ہے۔ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور آل فرعون کا انجام موجود ہے۔ تکبر کرنے والے اور جٹلانے والوں کی سزا کا ذکر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا بیان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام عالموں کے لیے ہے، اور تمام قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا واجب ہے۔ بعض بنی اسرائیل حق کی اتباع کرتے ہیں اور ان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات خصوصاً یوم سبت کا واقعہ موجود ہے۔ بنی آدم سے لیے گئے عہد کا تذکرہ اور ان کی فطرت کا بیان موجود ہے۔
السماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا بیان، ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان یعنی بشر ہیں، اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کی تعلیمات، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے کا تذکرہ موجود ہے، مومن کی حقیقت کا بیان موجود ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی تعبیرات کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔